السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو آج چہارشنبے کے روز ٹائم میگزین نے سال کی بہترین شخصیت قرار دیا ہے۔ زیلنسکی کو اس ہفتے کے شروع میں ٹائم میگزین کے عنوان کے لیے 10 افراد یا گروپوں کی شارٹ لسٹ میں سے چنا گیا۔ دہیل نامی میڈیا ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ فروری کے آخر سے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوئی، زیلنسکی نے یوکرین کی قیادت کی ہے کیونکہ اس نے ملک پر روسی حملے کو روکنے کے لیے جنگ لڑی ہے، جس سے یوکرین بین الاقوامی منظرنامے پر ایک رہنما بن کر ابھرا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اس تنازع میں کامیابیوں کے سلسلے کی صدارت بھی کی، جس نے زیادہ تر روس کو ترقی کرنے سے روکا اور یوکرین کو اس کی کھوئی ہوئی زمین پر دوبارہ قبضہ کرنے کی اجازت دی۔ نومبر کے اوائل میں یوکرین کے عوام نے خیرسن شہر کی آزادی کا جشن منایا جب یوکرینی افواج نے علاقائی دارالحکومت پر حملہ کیا اور روسی فوجیوں کے مشرق کی طرف پسپائی ہوئی۔ روس کے صدر پوٹن نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ روس صدارتی پیلس کرملن کے جاری کردہ بیان کے مطابق مذاکرات میں ایجنڈے کے موضوعات اور پیٹرول مارکیٹ کے حالات پر غور کیا گیا۔ مذاکرات میں پیٹرول برآمد کنندگان کی تنظیم اوپیک اور تنظیم سے خارج پیٹرول برآمد کنندگان کے گروپ اوپیک پلس کی کارروائیوں کو مثبت قرار دیا گیا اور کہا کہ اوپیک پلس کی کارکردگی نے عالمی پیٹرول مارکیٹ میں استحکام پیدا کیا ہے۔ مذاکرات میں بعض مغربی ممالک کی طرف سے روسی پیٹرول کے لیے سیلنگ پرائس کے اطلاق، لاجسٹک اور انرجی سمیت اقتصادی شعبے میں تعاون پر مشاورت کی گئی۔ فرانس کے شہری لوڈ شیڈنگ کے خطرے کے باعث سلنڈر والے چولہے اور ٹارچیں خریدنے کے لیے جوخ در جوخ بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ ملک میں سلنڈر والے چولہوں، ٹارچوں، سولار پینل، ہیٹروں اور لائٹوں کی فروخت حالیہ 10 دنوں میں گزشتہ سال کے اسی دورانیہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی جنریٹر طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے گزشتہ روز جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ بجلی کی ملکی پیداوار کے بارے میں گھٹاتے ہوئے منظرنامے کھینچے جا رہے ہیں۔ ہم ایک بڑا ملک ہے، ہمارا انرجی ماڈل ایک شاندار انرجی ماڈل ہے۔ جنگ کے باوجود موسم سرما میں ہمیں کسی مسئلے کا سامنا نہیں ہوگا۔ روس کے فرانس کو گیس سپلائی بند کرنے اور تعمیر و مرمت کی خاطر متعدد جوہری پاور پلانٹوں کے بھی بند ہونے کی وجہ سے بجلی کی ملکی پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ لیبیا نے جزیرہ گیرت کے جنوب میں تحقیقی کارروائیوں کی وجہ سے یونان کی مذمت کی ہے۔ لیبیا وزارت خارجہ نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ یونان اپنے ملکی بحران کو موقع میں تبدیل کر کے متنازع علاقوں میں تحقیقات کے لیے بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے کر رہا ہے۔ ان کارروائیوں کا ہدف بحری اختیارات کے شعبے میں اپنے موقف کو لیبیا پر مسلط کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لیبیا ہر ممکنہ قانونی و سفارتی طریقوں سے اپنے بحری اختیارات اور خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر چینی صدر ژی جن پنگ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق صدر ژی جن پنگ کو سعودی چین انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کی دعوت سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دی تھی۔ سعودی چین انویسٹمنٹ کانفرنس 9 دسمبر تک جاری رہے گی۔ شاہ سلمان کی سربراہی میں ہوئی کانفرنس میں سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان بھی شریک تھے۔ چینی صدر کا ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر استقبال ریاض ریجن کی گورنر شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے گورنر نے کیا۔ سال 2023 کے بجٹ کی منظوری کے لیے آج سعودی کابینہ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ ویب سائٹ کے مطابق کابینہ اجلاس میں نئے بجٹ کی منظوری اور 2022 کے حقیقی بجٹ کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ نئے بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ 1114 بلین ریال جبکہ آمدنی کا تخمینہ 1123 بلین ریال لگایا گیا ہے۔ مملکت میں الیکٹریکل پوسٹل ٹرک تیار کرنے کے منصوبے پر سعودی محکمہ ڈاک سبل نے برق کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ عکاس اخبار کے مطابق سبل کے اعلیٰ عہدیدار انجینئر منفف نے بتایا کہ معاہدہ 3 سال کے لیے کیا گیا۔ الیکٹرک پوسٹل سروس میں موجود خامیوں کی نشاندہی اور تجزیے سے ہوگا۔ بعد ازاں الیکٹرک پوسٹل سروس کے لیے ٹرک تیار کیا جائے گا۔ مسجد نبوی کے زائرین کی خدمت کے لیے گزشتہ 8 ماہ کے دوران 7000 سے زیادہ رضاکاروں نے خدمات انجام دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ رضاکاروں نے مختلف خدمات پیش کرنے کے علاوہ منصوبے کی تکمیل میں حصہ لیا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین کی خدمت کے لیے رضاکارانہ خدمات فراہم کرنے کے خواہش مندوں کے لیے خصوصی پورٹل قائم ہے جہاں خواہش مند اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے درمیان چہارشنبے کو ملاقات ہوئی اور
جس میں مبینہ طور پر ملک کی صورتحال اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چہارشنبے کی شب ملاقات کے بعد ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اور معاشرے کے کمزور ترین طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ میں مراکش نے اسپین کے خلاف جیت حاصل کی ہے، جس کے بعد مراکش کے فٹ بال کے مداح اسپین کے خلاف جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ مراکش اب عرب دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے جو فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچی۔ ہندوستان میں شہید کردہ بابری مسجد کی تعمیر نو کی حمایت میں ایک بینر قطر میں ہو رہے ورلڈ کپ 2022 میں ایک میچ کے دوران نظر آیا۔ الوقرہ لوسل اسٹیڈیم میں کیرالہ کے فٹ بال شائقین نے بابری مسجد کی تعمیر نو کی حمایت میں ایک بینر لہرایا۔ پورٹگل اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے میچ میں کیرالہ کے نوجوان سیف الدین نے ایک بینر اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا بابری مسجد کی تعمیر نو اور 30 سال کی ناانصافی اور مسجد کے ڈھانچے کا خاکہ۔ فیس بک صارف یاسر نے کیرالہ کے نوجوان کی ایک تصویر پوسٹ کی جس میں بینر پکڑے ہوئے تھے اور لکھا سیف الدین ضعیف ایک دوست اور تحریک کے ساتھی ہیں۔